آپ تھیوری تو بتائیں سر۔ مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے، اور میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور ریڈیشن سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے، لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں۔ نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لو، رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملا ہے، اور جن قوموں میں من حیث القوم رزق حرام کھانے کا لبکہ پڑ جاتا ہے وہ من حیث القوم دیوانی ہونے لگتی ہیں۔ کیوں؟ اب بتاؤ، یہ بات مغرب کے علم سے مستعار لی ہے کہ مشرق سے؟ میں حیران پریشان ان کا منہ تکنے لگا۔ یاد رکھو، ابھی مغرب والے یہاں تک نہیں پہنچے۔ جب ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے تو وہ حیران ہوتے ہیں، جب ہم بکرے پر تکبیر پڑھ کر اسے حلال کرتے ہیں تو وہ تعجب سے دیکھتے ہیں، جب ہم عورت سے زنا نہیں کرتے، نکاح پڑھ کر اسے اپنے لیے حلال بناتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی میرے، کیسے سمجھے؟ حرام حلال کا تصور انسانی نہیں ہے، اس لیے اس میں بھید ہے، گہرا بھید، جین میوٹیشن کا۔ حرام حلال کی حد سے سب سے پہلے بہشت میں لگائی تھی اللہ نے۔ آپ کی بات انوکھی تو ضرور ہے پروفیسر صاحب، لیکن مجھے کچھ ان سائنٹیفک لگتی ہے۔ لگے گی لگتی رہے گی، کیونکہ بات کرنے والا ایک معمولی مشرقی آدمی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نیو کیمپس پر چلنے والا۔ کہیں جو یہ نظریہ کسی مغربی فلاسفر کے منہ سے سن پاتے تو فوراً قائل ہو جاتے، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کیا گیا۔ اچھے اور برے کا سوال نہیں ہے، صرف جو چیز منع فرمائی ہے اللہ نے وہ حرام ہے۔ اسی لیے حرام اور حلال کا جھگڑا سب سے پہلے جنت میں پیدا ہوا، جب حضرت آدم نے شجر ممنوعہ سے توڑ کر کھایا۔ اچھے برے کا سوال نہیں تھا، بس وہ جو منع تھا اپنے آپ پر حلال کیا۔ اس گندم کے دانے کا رزق حرام جس وقت ان کے جسم میں داخل ہوا، ایک خطرناک تغیر آیا ان کے جسم میں، ان کے جینز میں۔ اس تغیر سے اللہ نے انہیں ڈرایا تھا۔ اس وقت تک حضرت آدم اور اماں حوا کے تمام خلیے صالح تھے، ان کا نیوکلیس محفوظ طریقے سے ٹوٹتا ہے، لیکن اب اس نیوکلیس میں چھپے ہوئے جینز میں تبدیلی آئی، جینز میوٹیٹ ہوئے، لولے، لنگڑے، اندھے اور نا امیدوار آنے والی نسلوں میں منتقل ہو گئے۔ اسی لیے دیوانہ پن کے پہلے آثار حابیل اور قابیل کے جھگڑے میں واضح ہوئے۔ پہلا قتل ہوا حضرت دیوانگی خودکشی کی شکل میں منتج ہو کے قتل کی شکل میں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دیوانگی کی شدید شکل انسان کشی ہے؟ جھگڑا حابیل قابیل میں نہ ہوا تھا، یہ ان جینز کی وجہ تھی جو حضرت آدم کے وجود میں شجر ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ پھر چل سو چل ہوا، ایک جنریشن سے دوسری پود تک ہم یہی ورثہ دیتے آئے ہیں، خود رزق حرام کھاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو پاگل پن کی وراثت جین میں پیک کر کے عطا کرتے ہیں۔ بٹیا نہ صحیح، پوتا صحیح، پوتا نہ صحیح، چند نسلیں آگے کوئی شریف النفس بچی صحیح، اس تقدیر سے کوئی بچ نہیں سکتا جو جینز میں لکھی جاتی ہے۔ غالباً آپ بابا آدم کی مذہبی کہانی کو نئے طور پر انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ مائی فٹ، ڈاکٹر سہیل چلایا۔ مذہبی کہانی کی نئی توجہ ایک معمولی کام ہے، میں ایک بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی میاں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اندر جا کر ہمارے لہو کی ساخت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ اندر بلڈ کیمسٹری چلتی ہے کہ نہیں؟ جی چلتی ہے۔ تو سمجھ لو بخوبی طور پر کہ جو رزق حلال ہم اندر ڈالتے ہیں اس کا بلڈ کیمسٹری پر مثبت اثر ہوتا ہے، اور جو رزق حرام اندر داخل ہوتا ہے اس کا منفی اثر ہوتا ہے ہمارے لہو پر۔ یعنی ایک بوری آٹا جو حرام کی کمائی سے آیا اور ایک بوری آٹا جو حلال کی کمائی سے آیا، ان کی بلڈ کیمسٹری مختلف ہوگی۔ جانے دیجئے سر، ضرور، یقیناً، انشاءاللہ جو شخص حرام کی بوری سے کھائے گا اس کے لہو کی کیمیائی حالت مختلف ہوگی اور اس لہو میں جینز کی توڑ پھوڑ منفی ہوگی۔ جائیں سر، جانے دیں، مان جائیں بابا جی، مان جائیں، مغربی تعلیم کے پرستاروں جی، مان جائیں۔ اگر کبھی مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور ہوتا تو وہ کبھی کے پاگل پن کی اصل وجہ دریافت کر لیتے۔ جناب پروفیسر بقرات صاحب، آٹا ایک مادی چیز ہے، اس کا جو کچھ بھی کیمیکل اثر ہوگا دونوں حالتوں میں ایک سا ہوگا،
کیونکہ ان دونوں میں خاص مقدار تک کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینز وغیرہ ہوں گے۔ پانی مادہ ہے کہ نہیں، لیکن دم کیے ہوئے پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ جس پانی میں سے بجلی گزرتی ہے اس کے آئنز پھٹ جاتے ہیں کہ نہیں۔ گدھے آدمی، جس وقت آٹا رزق حرام سے خریدا جاتا ہے اس میں ایک منفی چارج جمع ہو جاتا ہے۔ چھوڑیں سر، بات آپ فوک لور کی کر رہے ہیں اور بنانا اسے سائنٹیفک چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، دادا کا گناہ پوتے تک کیسے پہنچتا ہے؟ سفلس کیسے سفر کرتی ہے انسانوں میں؟ بیماریاں طے ہے کہ کچھ موروثی ہوتی ہیں، اور دیوانہ پن موروثی ہو سکتا ہے اور ماحولیاتی بھی، لیکن موروثی کی وہ وجہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ مانو گے بچوں، ابھی نہیں۔ جس وقت کوئی سفید صاحب تمہارے گلے میں انگوٹھا دے گا تب آپ کا باپ بھی مانے گا کہ رزق حرام ہی پاگل پن کی اکلوتی وجہ ہے۔ میرا باپ بیوروکریٹ نہیں ہے سر، شاید وہ آپ کی بات مان جائے۔ سہیل نے میرے کندھے پر زور ڈال کر پوچھا، کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ میری بات ضرور سمجھے گا، وہ جانتا ہوگا کہ اللہ علیم ہے۔ اگر اس نے گوشت پر تکبیر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وجہ ہوگی ضرور کوئی۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو۔ ظالم سوچ تو صحیح، کیا تکبیر پڑھنے سے مرغی کا گوشت بدل جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، صرف حرام گوشت سے جینس پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری حکمت تھی، اور تم جیسے بے وقوف کو میں سمجھا رہا ہوں اور تم سمجھتے نہیں۔ آپ مذہبی اعتقادات کو سائنس بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور بولا، مذہبی اعتقادات ہیں ہی سائنس، بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سور کا گوشت حرام ہے، اس پر 100 تکبیریں پڑھ لو، یہ حرام ہی رہے گا۔ جو یہ کھائے گا وہ اپنی جین میوٹیشن کا خود ذمہ دار ہوگا۔ کیا اس لیے عورت کو بھی حلال کر کے استعمال کرنے کا حکم ہے؟ میں نے طنز سے سوال کیا۔ سہیل نے مکہ ہوا میں ہلا کر کہا، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں صاحب من۔ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو تو جین میوٹیشن کا 100% خطرہ ہے۔ زنا سے منع کیوں کیا؟ اسی لیے، ورنہ جسمانی تعلق کوئی بدل تھوڑی جاتا ہے شادی کرانے سے یا نہ کرانے سے۔ جسمانی تعلق دونوں صورتوں میں وہی ہے۔ پلیز آپ عورت کو بکرے کے گوشت سے نہ ملائیں۔ آج کل ویمن لبریشن چل رہی ہے، کسی عورت نے سن لیا تو وہ آپ کو حلال کر دے گی، بلکہ حرام کر دے گی۔ وہ نہر کنارے خود رو گھاس پر بیٹھ گیا اور چپ ہو گیا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر بہتے پانی میں پھینکا، تھوڑے سے چھینٹے اڑے اور پھر پانی اپنی روانی پر قائم ہو گیا۔ اس وقت میرے جی میں آئی کہ میں اسے سیمی کے متعلق پوچھوں، وہ کس حد تک سیمی میں گوندھا گیا تھا۔ یار سوچو تو، بکرے کا گوشت مادی رزق کی شکل ہے، عورت کا گوشت گو کبھی کبھی روحانی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ بھی رزق ہی کی شکل ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق چاہے مادی ہو یا روحانی، جینز کو متاثر ضرور کرتا ہے۔ تم مانو نہ مانو، یہ حرام اور حلال کا بڑا ظالم چکر ہے۔ کبھی کبھی رزق حرام سے فردن پاگل پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی قوم دیوانی ہو جاتی ہے، سوڈم گمورا کی طرح۔ مائی ڈیئر سن، عورت کے معاملے میں تو بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے پاس تو مشین موجود ہے، ایسا بچہ جن دیتی ہے فٹافٹ زنا کے بعد، اور آنے والی نسلوں میں بیج چھوڑ دیتی ہے دیوانگی کے۔ اچھا سر، میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ بھاگو، تم صاحبزادے کبھی حاضر نہیں ہوگے، ہم جیسے پروفیسروں کے پاس کبھی کوئی حاضر نہیں ہوتا۔ تم لوگ ایسی لڑکیوں کے پاس وقت گزارنا چاہو گے جو تمہیں، اچھا چھوڑو، دس از یور ایج۔ آپ بھی مجھ سے کچھ زیادہ بڑے نہیں ہیں سر، اور پھر جب کبھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنی کھوپڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں بہت بڈھا ہو گیا ہوں قیوم، دعا کرنا میری تھیوری کامیاب ہو جائے۔ ہوگی جی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے لمبی سانس بھر کر کہا، میں بڑا ہی چھوٹا آدمی ہوں، مجھے پاکستان سے ایسے تعصب انگیز محبت ہے کہ میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ جب بھی سوچتا ہوں پاکستان کی ٹرمز میں سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پدہ سا ملک جغرافیہ کے نقشوں میں کسی طرح بڑا ہو جائے۔ جب کبھی ہماری ہاکی ٹیم یا کرکٹ ٹیم کوئی میچ جیت جاتی ہے تو ایک فلش لڑکی کی طرح میرا تالیاں بجانے کو جی چاہتا ہے۔ یار میرا جی چاہتا ہے کہ میری تھیوری کامیاب ہو، مغرب کے لوگ قائل ہوں کہ ایک پاکستانی مسلمان نے اتنا بڑا کام کیا۔ انشاءاللہ سہیل صاحب ایسے ہی ہوگا۔ اٹس ویری سلی آف می، لیکن میں نے پاکستان سے زیادہ کبھی کسی لڑکی سے بھی محبت نہیں کی، سیمی شاہ سے بھی نہیں۔ میری آرزو کا بوم رنگ
کیسی آسانی سے نشانے پر ہو کر میری طرف لوٹ آیا. آپ کو سیمی شاہ سے کمال ہے سر جی. لیکن یہ محبت. اچھا میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا, ابھی مجھے اور بہت کچھ سوچنا ہے. وہ بالکل چپ ہو گیا. آدھے گھنٹے بعد میں اٹھنے لگا تو سہیل بولا, یاد رکھو ایک اور قسم کا بھی رزق ہوتا ہے, حرام اور حلال سے پرے, جو شہیدوں کو ملتا ہے, پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے. بی بی مریم کے پاس تھا. ایک بار اللہ میاں نے اپنی چہیتی قوم بنی اسرائیل کو بھی وہ رزق دیا تھا. یہ رزق نہ حرام ہوتا ہے نہ حلال, اور اس سے ایک آگاہی پیدا ہوتی ہے, عرفان جنم لیتا ہے, جو عام آدمی کے لیے دیوانے پن ہی کی ایک شکل ہے. لیکن اس دیوانے پن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی اس کی سمجھ آ سکتی ہے, کیونکہ یہ صرف اسی رزق سے پیدا ہوتا ہے جو اوپر سے آتا ہے, جس سے جینز لمحہ بھر میں صدیوں کا ارتقاء کر جاتے ہیں. ان میں ایسا تغیر آتا ہے جو قرنوں کی صالحہ میوٹیشن سے پیدا ہوتا ہے. تم دیکھتے نہیں اسرائیلیوں میں کتنے سپر ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ اسی من و سلوہ کا اثر ہے. اب تو آپ حد سے بڑھ رہے ہیں. گدھے آدمی, اگر انسان پالتو مرغیوں کو خاص قسم کی فیڈ دے کر انڈے دینے والی مرغیاں بنا سکتا ہے, اگر شہد کی مکھی اپنے بچوں کو رائل جیلی کھلا کر رانی مکھی بتا سکتی ہے, تو اللہ میاں اتنے پر بھی قادر نہیں کہ خاص رزق دے کر عام انسانوں میں سے پیغمبر بنا سکے, ولی ڈھال سکے, عرفان عنایت کر سکے. چل اٹھ جا اب اور اپنے السر کے لیے کچھ کر. تو اسی قابل ہے کہ تجھے ہر وقت انگزائٹی رہے اور تو گیس کا شکار ہو. میں چپ چاپ اٹھ گیا. ڈاکٹر سہیل اس وقت ایک اور شخص تھا. میری سہیل سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی. اس اجنبی کو نہر میں پتھر پھینکتے ہوئے چھوڑ کر میں گھر آ گیا. میں نے اپنی الماری کھولی. اوپر والی شیلف میں جوں کہ توں عابدہ کے سفید سلیپر پڑے تھے. ان سلیپروں کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ریڈیو اسٹیشن کی ایک آرٹسٹ یاد آ گئی, جس کے پاؤں بہت گورے تھے اور جو ہمیشہ ربڑ کے سفید سلیپر استعمال کرتی تھی. دن چڑھے. رزق حرام. سندھ کے طاس میں اس جگہ جہاں برانی کوٹ کا بے آباد قلعہ ہے, یہاں خشک تال تھے جن کے ارد گرد چھدری داڑھی کی طرح درختوں کا سلسلہ تھا. ناریل اور پپیتے کے درخت تھے. یوکلپٹس کے خوشبودار بلند قد ایسے درخت تھے جن میں جب سمندری ہوائیں چلتیں تو قد آدم گھاس اور ان درختوں میں چھپے ہوئے پوکھروں کی خود رویدگی آہستہ آہستہ ہلنے لگتی اور خوشبودار ہو جاتی. ہواؤں میں نمی اور تالابوں کے ٹھہرے پانیوں میں گنے کے باسی رس کی خوشبو تھی. سارے میں نیند کا تعویذ دفن تھا. مورفیا کی بھول بھلیاں تھی. LSD کے خواب تھے. اس بار چیل جاتی نے کانفرنس سے بہت پہلے جنگل کے تمام پرندوں کو ہم زبان بنا لیا. وہ بھاری اکثریت سے جیت جانے کی امید لے کر آئے تھے. کالی کلیچی, مہر, لاٹ قاز ممولے, جنگلی تیتر سب چیلوں کی ٹکڑیوں میں گھسے بیٹھے تھے اور جانتے تھے کہ اس بار راجہ گدھ کے ہم مشروبوں کو ضرور جنگل بدر کا حکم مل جائے گا. راجہ گدھ کو اپنی وکالت کے لیے وکیل ڈھونڈنے میں بڑی مشقت کرنا پڑی تھی. ریڑھ والے جانور اس کی باتوں کو دیوانہ پن سمجھتے. رینگنے والوں کے پاس پہنچا تو وہ اس کی بات نہ سمجھ سکے. تھک ہار کر اس نے گیدڑ کو اپنی پیروی پر رضامند کیا تھا, لیکن اتنے انتظار کے بعد ابھی تک گیدڑ چوپال میں نہ پہنچا تھا. اب تو راجہ گدھ کے کٹھ میں چیمگوئیاں ہونے لگی تھیں. جس وقت سمرغ کی سواری آئی, سارے میں آندھی چلی, لال آندھی جس میں چھوٹے چھوٹے کنکر, سرخ مٹی اور سوکھے پتے تھے. پھر بڑھ کے جھٹا دھاری درختوں پر جیسے بجلی گری. تمام جنگل سفید ہو گیا اور پرندوں کی آنکھیں چندھیا گئیں. اس کے بعد سارے میں امن اور شانتی پھیل گئی. سمرغ نے 3 بار اپنے تن کے فاسفورس جیسی بتی بجھائی اور سوال کیا, کیا ملزم حاضر ہے؟ حاضر ہیں آقا, اور حکم کے منتظر ہیں. راجہ گدھ نے کہا, تجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہو تو کہہ. راجہ گدھ نے لجاجت سے نظریں جھکا کر کہا, گیدڑ میرا وکیل ہے آقا, وہی کچھ میری ترجمانی کر سکتا ہے. سارے جنگل میں خاموشی چھا گئی اور جنگل پار سے سانپوں کی پھنکارنے کی آواز سنائی دینے لگی. پھر نکال اپنے وکیل کو, کہاں ہے وہ؟ چیلوں کی ملکہ بولی. راجہ گدھ نے دور تک نظر دوڑائی اور لجاجت سے بولا, آقا ہمیں کچھ مہلت دے تاکہ ہمارا وکیل پہنچ جائے اور ہماری بے بسی پر روشنی ڈال سکے.
اگر قصور ہمارا نکلا تو یقین رکھ ہمیں حکم کی ضرورت نہ ہوگی، ہم خود جنگل چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے یہ کرۂ ارض تنگ نہیں ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی۔ چیلوں کو معلوم تھا کہ وہ عوام کو رام کر چکے ہیں اور گدوں کی پشت پناہی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، حتیٰ کہ مینا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک چیل نے تنگ کر کہا، اے راجہ گد، ہم اس وقت تک تیرا انتظار نہیں کر سکتے جب تک دوسری بار بڑی نوع انسان تہذیب یافتہ ہو کر دوبارہ ایسے بم بنائے جو ایک ہی سانس میں میلوں تک کی بستیاں کھا جائیں۔ نکالنا ہے تو اب حاضر کر اپنے وکیل کو۔ اس وقت حبشہ کے دیس کی ایک بوڑھی گدھ بولی، سمرغ، ہمارے وکیل پر جانوروں کا بہت دباؤ ہے، جانور اس معاملے سے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ ان کو خوف ہے کہ اگر جنگل بدر کی رسم پرندوں میں رواج پا گئی تو رفتہ رفتہ جانور بھی کوئی نہ کوئی الزام لگا کر جلا وطن کا طریقہ رائج کر دیں گے۔ وہ گیدڑ کو روک رہے ہیں کہ پرندوں کے معاملے میں دلچسپی نہ لے، لیکن ہمارا وکیل ارادے کا پکا ہے، آتا ہی ہوگا۔ اس وقت سرخاب نے پر جھاڑے اور توقیر سے بولا، عالی جناب، کچھ پرندوں کا خیال ہے کہ جنگل بدر کی سزا مناسب نہیں۔ جو جنگل کے لیے پیدا ہوئے ہیں انہیں یہیں رہنا چاہیے، جو پانی کے باسی ہیں ان کے لیے پانی افضل ہے۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں دست درازی کریں گے تو وہ کسی نہ کسی عذاب کی شکل میں ہمیں سزا ضرور دے گا، اور ہماری کئی ذاتیں ایسے معدوم ہو جائیں گی جیسے پرانے زمانے کے پہاڑ پیکر جانور۔ چیلوں کی ملکہ تم طراق سے سارے میں گھومی اور چلا کر کہنے لگی، ان پرندوں کی نشاندہی کی جائے جو اس طرح سوچتے ہیں، ہم ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے جز بجز ہو کر کہا، افسوس، ان کمزور پرندوں کا نام نہیں لیا جا سکتا، رازداری میں بتائی گئی بات کو افشا کرنا میرا منصب نہیں۔ اس بات پر چیلوں کی ٹکڑی میں پر پھڑکانے کی صدائیں بلند ہوئیں اور بھانت بھانت کی چہکار سے خشک تال گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد سرخاب نے مجمع کو کنٹرول کر کے کہا، اور کچھ پرندوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو ہی گدھ جنگل سے باہر نکلے یہ شہروں میں رہیں گے، پھر انسان ان کو بھی ویسے ہی استعمال کرے گا جیسے صدیوں سے وہ گدھے، گھوڑے، بیل اور دودھ دینے والے جانوروں کے زیر استعمال لاتا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان تک ہمارے وہ تمام راز پہنچ جائیں گے جو آج تک محفوظ ہیں، وہ ضرور پرندوں کی بولی سیکھ لے گا۔ تنزانیہ کا کیسری میکاؤ اٹھا اور مؤدب لہجے میں بولا، جنگل والے خوامخواہ انسان سے خائف ہیں، ہم آبنوسی انسانوں میں رہتے ہیں، وہ بڑی شرافت سے ہمارے ساتھ گزر بسر کرتے ہیں۔ آقا کرگس جاتی اگر شہروں کو جاتی ہے تو جانے دیں، ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اول و آخر انسان ہی اللہ کا خلیفہ ہے اور ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ سمرغ نے 3 بار فاسفورس کی بتی بند کی اور گویا ہوا، تو ٹھیک کہتا ہے، میں جانتا ہوں صرف انسان ساکن ہے، کائنات کی باقی تمام اشیاء متحرک ہیں، کیونکہ انسان مطلوب ہے اور باقی ہر شے طالب۔ افسوس، انسان نے اپنے آپ کو مطلوب کی جگہ سے ہٹا کر طالب بنا لیا ہے، اسی لیے گردش میں ہے، ورنہ وہ اس قدر دیوانے پن کا شکار نہ ہوتا اور اب تک اللہ کی رضا کو پا لیتا۔ اس وقت چیل جاتی کے ایک حواری سارس نے کہا، آقا، انسان طالب ہو یا مطلوب، متحرک ہو کہ ساکن، فرزانہ ہو کہ دیوانہ، نجات کو پہنچنے والا ہو کہ تباہی سے ہمکنار ہونے والا، ہم کو انسان سے غرض، انسان کے گرد گھوم کر ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سمرغ نے قہقہہ لگایا، ناریل کے درخت اس قہقہے سے لرزنے لگے۔ سنو اس احمق کی بات سنو، بے وقوف، اس کائنات کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اور جو بھی فیصلے ہوں گے، کسی نہ کسی طرح آخر میں انسان ان سے متاثر ہوتا ہے یا انہیں متاثر کرتا ہے۔ اس وقت گیدڑ تال میں ایسے اترا جیسے شیر سرکس کے پنجرے میں حاضر ہوتا ہے۔ سارے میں سناٹا چھا گیا۔ گیدڑ نے اپنی گپھے دار دم کے ساتھ 3 بار کورنش ادا کیا اور پھر بڑھ کے درخت کی طرف چہرہ کر کے گویا ہوا، اے پرندوں کے بادشاہ، میں صورتحال سے اچھی طرح واقف نہیں کہ جو کچھ مجھ تک پہنچا وہ ملزم کی زبانی تھا، اس یک طرفہ بیان پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اگر واضح اور مختصر الفاظ میں مجھ تک راجہ گدھ اور ان کی برادری کا قصور بیان کر دیا جائے تو میں دفع الزام کی کوشش کروں۔ چیل ملکہ نے جلال میں آ کر کچھ کہنے کو زبان کھولی، لیکن سرخاب نے اسے روکا اور بیان کیا، سن گیدڑ، اس روئے زمین پر چرند، پرند، حیوان، انسان سب خیر و برکت سے رہتے ہیں،
صرف انسان فتنے سے خالی نہیں، اس نے اپنی عقل سے اپنے آپ کو متمدن کیا اور پھر اسی عقل کا سہارا لے کر ایسے ہتھیار ایجاد کیے جن سے بستیاں اجاڑ، مرغزار تباہ اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلا۔ چیلوں کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انسان دیوانہ ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ اقتضا ہے کہ وہ اپنی ہی نسل کو نیست و نابود کر دے، سانپ کی طرح کہ خود ہی بچہ جنے اور خود ہی کھا جائے۔ چیل ملکہ بولی، چیلوں کو ڈر ہے کہ گدھ پر بھی دیوانگی کے دورے پڑنے لگے ہیں، وہ نہ ہو کہ یہ بھی جنگل کے باسیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے چیل ملکہ دعوے دار ہے کہ راجہ گدھ اور اس کی برادری کو جنگل بدر کا حکم سنایا جائے۔ گیدڑ نے پنجے سے اپنی ناک کھجلائی اور تحمل سے بولا، کیا تو وضاحت کر سکتا ہے کہ دیوانگی کیا چیز ہے؟ سرخاب نے مدد طلب نظروں سے چیل کی طرف دیکھا۔ ملکہ چیل بولی، ہاں، دیوانگی کی کچھ علامتیں ہیں۔ جو ذی روح اپنے آپ کو یا اپنے ہم جنسوں کو خود ختم کرنے کی کوشش کرے وہ دیوانہ کہلاتا ہے۔ گیدڑ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، تو کیا گدھ خودکشی کا یا پھر قتل کا مرتکب ہوا؟ چیل جاتی میں تھوڑا سا خوف پھیل گیا۔ ابھی نہیں، ابھی آغاز ہے، ابھی گدھ دیوانگی کے انجام کو نہیں پہنچا، ابھی چاند راتوں میں پچھلے پہر یہ تالوں میں آوارہ پھرتا ہے، ایسی آوازیں حلق سے نکالتا ہے جیسے تپے ہوئے لوہے پر پانی کے چھینٹے۔ یہ دیوانگی کا آغاز ہے فاضل جج دیکھے گا کہ بہت جلد راجہ گدھ اس انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ یہاں پہنچ کر آج کے انسان نے اپنے ہم جنسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، پھر کوئی طاقت اسے جنگل کے جانوروں کو ختم کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ کیا یہ گدھ ہمیشہ سے دیوانہ تھا؟ نہیں، پہلے یہ ایسا نہیں رہتا تھا جیسے اب رہتا ہے۔ اس کی اڑانیں بھی تھکا دینے والی تھی اور یہ بھی رزق حلال کھاتا تھا، لیکن اس نے کہیں چوری چوری رزق حرام کا تصور انسان سے سیکھا۔ انسان ہیلا جوئی اور مکر سے کماتا ہے، بھائی کا حق غصب کرتا ہے، اپنوں کی دشمنی میں غیروں سے مل کر کماتا ہے، صلہ رحمی کا خیال نہیں کرتا، ہر آنے والے مال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بانٹ کر نہیں کھاتا بلکہ چھین کر کھاتا ہے، جو کھا نہیں سکتا اسے کتے کی طرح چھپا کر رکھ چھوڑتا ہے۔ حرام روزی کے انسان کو اتنے گر آتے ہیں جتنے گھونسلے بنانے کے طریقے ہمیں یاد ہیں۔ انسان پہلے رزق حرام سے واقف نہ تھا، نہ ہی راجہ گدھ کو اس کا علم تھا۔ بھوری لم ڈوری جو طبعاً غبی تھی چلائی، بتا بتا کیسے واقف ہوا؟ سرخاب اٹھا اور خطیب کی طرح گویا ہوا، صاحبو، رزق حلال کا مسئلہ اولاً جنت میں طے پا چکا ہے۔ پہلے بابا آدم اور اماں حوا حفظ و امان سے جنت میں رہتے تھے اور بموجب حکم الہی بہشتی لباس پہنتے تھے۔ اس وقت ان پر بہشت کا ہر میوہ، جنت کا ہر پرندہ، ہر جانور حلال تھا، لیکن وہ حرام کھانے کا مرتکب ہوئے۔ حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کر دیا جائے۔ حضرت آدم نے وہ گندم کا دانہ کھایا جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ پہلی بار ان کے جسم میں منفی لہریں داخل ہوئیں۔ اب تک ان کی سرشت صرف نیکی کی طرف راغب تھی، اب اس میں تضاد شامل ہوا۔ اس بات سے تیرا کیا مطلب ہے سرخاب؟ وضاحت کر۔ چنڈول بولے، بات صرف اتنی ہے کہ جو کوئی رزق حرام کھاتا ہے وہ یا تو خود دیوانہ ہوتا ہے یا اس کی آنے والی نسلیں بعد کو دیوانی ہو کر رہتی ہیں۔ اب چیل جاتی بہت خوش ہوئی اور چلائی، جنگل بدر، جنگل بدر۔ جس طرح حضرت جنگل بدر ہوئے ویسے ہی وہی سزا، جنگل بدر، جنگل بدر۔ بول، کیا تو دیوانہ ہے؟ راجہ گدھ سے سمرغ نے سوال کیا۔ ہاں آقا، کبھی کبھی چاند راتوں میں جب اونچے چھتنارے درختوں پر بیٹھا ہوتا ہوں، خود بخود میرا جسم گر پڑتا ہے اور میری حالت کسی طرح اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ میں ایسی راہوں میں جا نکلتا ہوں جن کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ کیا تو رزق حرام کھانے کا مرتکب ہوا؟ راجہ گدھ سے سمرغ نے سوال کیا۔ ہاں آقا، میں حرام رزق کھانے کا مرتکب ہوا۔ میں اپنا شکار خود نہیں کرتا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں دیوانگی اس رزق حرام کھانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ دیوانگی نے مجھے رزق حرام کھانے پر مجبور کیا۔ گیدڑ نے اپنی دم کو پٹک کر کہا، آقا، یہ بات خلاف قانون ہے۔ میں یہاں گدھ کی وکالت کو موجود ہوں۔ جب تک بات مجھ سے طے نہ کی جائے، راجہ گدھ سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ سرخاب نے حالات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کیا کوئی وضاحت کرنا چاہے گا کہ راجہ گدھ نے انسان سے رزق حرام کھانا کیوں کر سیکھا؟ مینا نے اٹھ کر بات شروع کی۔
جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کے رب نے توبہ قبول کی تو پھر دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تمام پاک اور طیب چیزوں کو مہیا کیا گیا، لیکن وہ رزق حرام جو وہ بہشت میں کھا چکے تھے ان کے اثرات ان کی نسلوں میں آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہی رزق حرام کھانے کی سزا مقرر ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم کے لہو میں چھپی ہوئی دیوانگی باہر نکلی۔ یہ ضروری ہے کہ آقا رزق حرام کا اثر پشت ہا پشت جاتا ہے۔ جس وقت کوے نے قابیل کو لاش ٹھکانے لگانے کا گر سمجھائے تو انسان نے اپنی فہم و فراست سے جانا کہ پرندے بے وقوف ہیں اور راز اگلنے میں ثانی نہیں رکھتے۔ اس وقت انسان نے طے کیا کہ وہ نباتات، جمادات، چرند پرند، حیوانات سب کو اپنے تابع کر کے رہے گا۔ آقا جس وقت کوے نے حرص اور رغبت، حسد اور کینہ کا سبق انسان سے سیکھا، اسی وقت راجہ گدھ نے انسان سے رزق حرام کھانے کا سبق سیکھا۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ جو کچھ بھی دیوانگی اس وقت گدھ کا مقصوم ہے، یہ سبق اس نے صرف انسان سے سیکھا ہے۔ گیدڑ نے سارے پنڈال میں 3 چکر لگائے اور پھر سر جھکا کر بولا، اتنی بات طے ہے آقا کہ گدھ نے دیوانگی کے الزام کو قبول کر لیا ہے۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ترائی سے آوازیں آئیں۔ اور اس دیوانگی کی وجہ وہ رزق حرام ہے جو گدھ کھاتا ہے۔ وہ عرصہ سے مردار پر پل رہا ہے اور اپنا شکار خود نہیں کرتا۔ اسی رزق حرام نے اس کے لہو میں فساد کی وہ شکل پیدا کر دی ہے جسے پاگل پن کہتے ہیں۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بلند درختوں سے آواز آئی۔ اور چیل جاتی کا خیال ہے کہ جو کوئی بھی حرام رزق کھاتا ہے، اگر وہ خود دیوانہ نہیں ہوتا تو اس کی آنے والی نسلیں اسے ضرور متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے لہو کی ساخت کچھ اس طور پر بدلتی ہے کہ بالآخر دیوانہ پن اسی رزق حرام کی وجہ سے اس کی پشتوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پہاڑوں سے آواز آئی۔ سوچ لو عادلو، عاقلو، الزام درست ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے۔ کیا یہ مسئلہ سرشت کا تو نہیں؟ کیا کوئی پرندہ، کیا کوئی جانور اپنی مرضی سے رزق حرام کھا سکتا ہے؟ غور طلب بات صرف اتنی ہے کہ کیا گدھ جاتی کے سرشت میں حرام کھانے کی ترغیب پہلے سے موجود تھی کہ اب پیدا ہوئی؟ عقل کے استعمال سے اس نے حرام کھایا۔ سوچ لو صاحبو، سرشت کے مطابقت گناہ نہیں۔ آپ سب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا گدھ جاتی اپنی مرضی سے رزق حرام پر راغب ہوئی کہ یہ اس کی سرشت کا مسئلہ تھا؟ کہیں ہم اس کے رب اور اس کے درمیان دخل در معقولات کرنے والوں میں سے نہ ٹھہریں۔ سرشت کا معاملہ بے ڈھب ہے۔ تمام پرندے اللہ کی دی ہوئی سرشت کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اپنی جبلت سے پرے ان کی زندگی اندھیر تھی۔ وہ ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے۔ سارے میں یہ بات پھیل گئی کہ پرندے اپنی عقل سے اللہ کی دی ہوئی سرشت سے بغاوت کر رہے ہیں۔ سانپ دیر تک جنگل میں رینگ رینگ کر یہ خبر سب کو سناتے رہے۔